اہل بیت کی شہادت، اہل بیت کی محبت کی شہادت میں اپنے سینے پیٹنے والوں، ایک بات واضح کیے دیتا ہوں، ہمیں نبی کے صحابہ نے، ہمیں نبی کے خاندان کی عورتوں نے، اہل بیت کی خاندان کی عورتوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر ہمارا چہیتا، ہمارا چاہنے والا، ہمارا اپنا کبھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو غم نہیں مناتے، خوشی مناتے ہیں۔ غم نہیں مناتے، خوشی سے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ آج میرا خاندان وہ خاندان ہو گیا جس کا آدمی اللہ کے لیے شہید ہو گیا۔ غم کی بات نہیں۔ یاد نہیں اہل بیت میں سے جو سب سے پہلا شہید تھا؟ حضرت حمزہ، وہ زیالوں کا زیالہ، وہ شیروں کا شیر، وہ مرد آہن، وہ مرد مجاہد جنگ احد کے میدان میں لڑ رہا ہے، ایسے لڑ رہا ہے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے، ایسی تلوار پھر رہی ہے کوئی دشمن نہیں ٹک پا رہا ہے۔ موقع پا کر ایک دشمن چھپ کر ایک نیزہ پھینک کر آپ کو مارتا ہے جو ناف کے نیچے پیٹ میں لگتا ہے اور بیچ میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ جیالہ، وہ مرد آہن کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی لیکن ہمت نہیں ہوتی اور وہیں سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ پڑا ہے جسم حضرت حمزہ کا، یاد نہیں ہے ہمیں یہ شہادت، کوئی تذکرہ نہیں کرے گا اپنے جلسوں کے اندر، کوئی اس بات کا واولہ نہیں کرے گا کہ وہ دور مکے کا دور جس دور میں نبی کو مارا جا رہا تھا، یہ حمزہ آ کر آپ کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ وہ حمزہ ہے جو مشکل حالات میں آ کر کہتا ہے کوئی ایسی عورت جو بیوہ ہونا چاہتی ہے تو بھیجے نبی کی بے عزتی کرنے کے لیے، وہی حمزہ کی تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ یہ وہی حمزہ ہے۔ عمر بن الخطاب ننگی تلوار لے کر جب آ رہے ہیں، جھانک کر دیکھا، کان مشرکان مکہ کے دور، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، اسلام قبول نہیں کیے عمر، آ رہے ہیں، سارا مکہ تھراتا ہے عمر سے، لیکن ایک جیالہ ایسا بھی ہے جس سے عمر بھی تھراتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں نبی کے ساتھ، کہاں پر؟ ارقم بن ارقم کے مکان پر۔ ارقم بن ارقم کے مکان پر کیا دیکھتے ہیں؟ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، صحابہ ڈر جاتے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دے گا۔ یاد رکھنا، یہ حمزہ آج جنگ احد کے میدان میں پڑا ہے، نہتا پڑا ہے، جسم سے روح نکلنے والی ہے۔ کیا ہوا لوگوں؟ ایسی شہادت بھی کبھی کسی نے دیکھی؟ شہادت ہو تو ایسی کیسی؟ حضرت حمزہ پڑے ہیں، حضرت حمزہ پڑے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جنگ کی ہما ہمی میں کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، ایک ایک دشمن آتا ہے، مصالحہ کرتا ہے، حضرت حمزہ کے کان کاٹے جاتے ہیں، حمزہ کے کان کاٹے جاتے ہیں، حمزہ کی ناک کاٹی جاتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت حمزہ کے کان کاٹے جاتے ہیں، آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، پیٹ چاک کر کر کلیجہ نکالا جاتا ہے، انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، ذرہ ذرہ حصہ جسم کا کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، نبی کو معلوم ہوا حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ دیکھنے کے لیے نبی آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے چہیتے چچا کی لاش پڑی ہے۔ کیسی لاش؟ اب وہ لاش باقی نہیں، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر حضرت حمزہ بکھر کر زمین پر پڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی رو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پھوپھو صفیہ آتی ہے، پھوپھو صفیہ دور سے آتی ہے، نبی اپنا کپڑا نکالتے ہیں جسم سے، حضرت حمزہ کی لاش پر ڈال دیتے ہیں اور صفیہ سے کہتے ہیں پھوپھو واپس چلے جاؤ، پھوپھو واپس چلے جاؤ۔ کہتی ہے صفیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ تم ہمارے آقا اور نبی بھی ہو، تم حکم دیتے ہو تو چلی جاتی ہو، لیکن چاہتی ہوں میرے بھیا کا ایک دفعہ چہرہ دیکھ لوں، ایک دفعہ بھیا کا چہرہ بھی بتا دو مجھے، بھیا کا چہرہ دیکھ لوں گی چلے جاؤں گی۔ کہا پھوپھو آج تمہارے بھیا کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا انہوں نے، تمہارا بھیا کا چہرہ ویسا نہیں کہ تم دیکھ پاؤ گی، پھوپھو چلے جاؤ، نہ دیکھو بہتر ہوگا۔ کہتی ہے صفیہ کہتی ہے، دیکھو نبی کی خاندان کی عورتوں نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی جیالہ، جب کوئی مرد مجاہد شہادت کے رتبے کو پہنچتا ہے تو ماتم نہیں منایا جاتا، بلکہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے خاندان کا آدمی شہید ہوا ہے۔ کہا بھتیجے دیکھو محمد، اگر تم یہ سمجھ کر میرے بھیا کا چہرہ مجھے نہیں بتانا چاہتے کہ میرے بھیا کے ساتھ یہ سلوک ہوا،
मैं इनको देखकर चिल्लाऊंगी, मैं इनको देखकर रोऊंगी, मैं इनको देखकर चीखूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इनका चेहरा तो इसलिए देखना चाहती हूँ कि कल क़यामत के दिन सारी बहनें आएंगी और कहेंगी कि देखो हमारे भैया ने, ए अल्लाह हमारे भैया ने तेरे लिए अपनी गर्दनों को कटा के आया है। मैं मेरे भैया को देखना चाहती हूँ और क़यामत के दिन अल्लाह से कहूंगी, ए अल्लाह सारी उम्मत के बहनें आई है जिन्होंने कहा है कि उनके भाइयों ने तेरे लिए अपने गले को कटाया है। मैं फख्र से अल्लाह के सामने कहूंगी कि मेरे भैया ने तेरे लिए गला ही नहीं अपने सारे जिस्म को कटवा के आया है। ये हजरत हमजा की शहादत याद है किसे?